اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہمیشہ باہر سے آتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب سے خطرناک دھوکہ اکثر اندر سے ہوا کرتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ بات جتنی سچ ہے، اتنی ہی یہ بات خندق کے وقت مدینہ کے مسلمانوں کے لیے تھی۔ غزوہ احزاب کے دوران پورا عرب مدینہ کے خلاف کھڑا تھا، باہر دشمن کا گھیراؤ تھا، بھوک اور خوف کا ماحول تھا، اور اسی نازک وقت میں مدینہ کے اندر رہنے والا ایک یہودی قبیلہ اپنا عہد توڑ بیٹھا۔ بنو قریظہ الرحیق المختوم اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے قریش اور احزاب سے گپت رابطے کیے، جبکہ ان کا مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ شہر کے اندر سے وفادار رہیں گے۔ سوچئے، باہر تلوار اور اندر سازشیں ہو رہی ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے سخت لمحہ تھا۔ قرآن اس حالت کو بیان کرتا ہے سورہ احزاب میں کہ اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک آ گئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ جب احزاب کا لشکر بنا جنگ کے واپس پلٹ گیا تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، قدم مت اٹھائیے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کی طرف گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا، کئی دن گزر گئے، آخر بنو قریظہ نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا کہ جو مرد ہیں جو لڑ رہے تھے ان کو قتل کیا جائے گا، وہ تورات کے قانون کے مطابق تھا، نہ جذباتی نہ ذاتی بلکہ قانونی فیصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کے مطابق حکم دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ انتقام نہیں تھا، یہ عہد شکنی کا انجام تھا۔ قرآن خود اس واقعے پر گواہ ہے کہ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ قومیں تلواروں سے نہیں گرتی ہیں بلکہ عہد کے توڑنے سے گر جایا کرتی ہیں۔ وفاداری، ذمہ داری اور معاہدوں کی حفاظت یہ صرف سیاست نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ بنو قریظہ کا واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جب قوم اندر سے کمزور ہو جائے تو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔